ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں اس وقت شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جماعتیں نہ صرف جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے بلکہ جو آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا گھر اگر اس میں اتفاق نہیں ہوگا پھر ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم پر حملہ آور ہوں۔ اس سے عوام کے اندر بھی تشویش پھیلتی ہے، ملک بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت ملک کے اندر یہ جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، یہ جو کرسیوں کی دوڑ ہے، جو الیکشنوں کے اندر جو نفاق پیدا ہوا ہے، جو مینڈیٹ آج مشکوک ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ آج ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ملک میں بات کرتے ہیں معیشت کی، آج ہر شخص جو ہے وہ جو ملک کے اندر معاشی مسائل ہیں ان سے دوچار ہیں۔ ملک کے اندر ترقی رک گئی ہے، ملک میں کاروبار رک گیا ہے، ہر آدمی اس حوالے سے پریشان ہے، ہر شہری پریشان ہے۔ لیکن اس سارے مسئلے کا حل بھی سیاسی استحکام دینے سے ہوگا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے، جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے، جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا، تو پھر جو کچھ اب بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور خطرہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وہی معاملات جو 2013-14 کے تھے، جب ہر روز پورے پاکستان میں دھماکے ہوا کرتے تھے، تو شاید ہم اس طرف نہ چلے جائیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو دور کر کے، علیحدہ رکھ کے ان معاملات پر اکٹھے ہوں، ملک کو سیاسی استحکام دیں اور ان خرابیوں کا، ان بڑی خرابیوں کا جو ہمارے آئینی مسائل ہیں ان کے اندر رہ کر ہم ان معاملات کو حل کریں۔ کوئی سوال؟ بھائی صاحب، آپ نے تو سیاستدانوں کی بات کی، یہاں تو ادارے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانے ہوئے ہیں۔ جیسے اب آج ایجنڈے میں ججز کی جو ان کی تعداد ہے، اس کو عمر کو، اس کا بل بھی آ جا گیا ہے۔ تو یہ کیا مطلب، اگر پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہوگی تو سیاستدان تو پھر بات کی بات ہے، یہ کیسے چلے گی؟ جی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ججوں کی عمر بڑھانا ہے؟ اگر یہ ہے تو اس پر بات کر لیں۔ کیا کوئی اسمبلی کے اندر یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جو آج بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ صرف ایک دہشت گردی نہیں ہے، اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سیاسی مسائل کے اندر ہے۔ تو اگر ہم بلوچستان میں سیاست کو درست نہیں کریں گے، وہاں کے عوام کو ان کا حقوق نہیں دیں گے، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو آج ضرورت ان مسائل کو حل کرنے کی ہے۔ 3 سال یا 2 سال ججوں کی عمر بڑھانے سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور میں یہ توقع کرتا ہوں جو آج جج بیٹھے ہیں کہ وہ خود اس قانون کو رد کریں گے۔ یہ جب بھی آپ کسی کو ذاتی طور پر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے ہمیشہ ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس شخص کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ادارے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو آج کم از کم اصولی تو اگر طور پر کھڑے نہیں ہوں گے ان معاملات پر تو پھر ملک آگے ترقی نہیں کرتا۔ آج آپ کا واحد راستہ آئین کا راستہ ہے۔ آئین میں اگر رد و بدل کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ایک کنسنسس سے، ایک اتفاق سے وہ رد و بدل ہو، لیکن یہ وہ رد و بدل ججوں کی عمر بڑھانے کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ سر، آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کابینہ نے آج 20 ارب روپے کی بھی منظوری دی ہے، تو اس آپریشن کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک APC کال کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب آپ پر حملہ ہو، کوئی دہشت گردی ہو، تو یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور یہ ماضی میں ہوا ہے۔ اگر اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ضرورت ہے
تو وہ بھی ہونی چاہیے. یہ ہوئی تھی 2014 کے اندر، یہ ہوا تھا اور اس سے آپ کو نتائج ملے تھے. لیکن سب سے پہلے آپ کو سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے. اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.